ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان من أوله إلى آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اکثر کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو قرآن کریم کی ترتیب کے ساتھ تفسیر بیان ہو رہی تھی، اس سے ہٹ کر آج یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کے مہینوں میں سے پاک مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اس کی آمد ہے۔ اسی حوالے کے ساتھ رمضان المبارک کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک ایک بہت بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ 11 مہینوں کا سردار اور 11 مہینوں سے شان والا ہے، اور اللہ خود اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی برکتوں، رمضان کی خوبیوں میں سے ایک بہترین اور اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اتارا، اور قرآن ایک ایسی بابرکت، لازوال، بے مثال کتاب ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو بھی جڑا یا اس قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کو مقام عطا فرما دیا ہے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ، اللہ فرماتے ہیں اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس مہینے کے متعلق فضائل میں آتی ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس مہینے کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی قومیں اور جتنی امتیں گزری، اللہ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزوں کی فرضیت کا مقصد اور مفہوم یہ ہے، روزوں کی فرضیت کا معنی یہ ہے، روزوں کی فرضیت کی بنیادی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے میں اللہ نے فرض کیے، کتنے؟ ایک مہینے کے
کبھی 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، گنتی کے چند دن میرے مالک اللہ، رمضان کا مہینہ گنتی کے چند دن، باقی مہینوں کے اندر بھی تو گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کے ساتھ گنتی کے چند دن لگانے کا مطلب ذوق ہو تو میں اسے بھی بیان کروں۔ جا کر کے سبحان اللہ، میں تصورات کی دنیا میں جا کر سوال کرتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے یہاں پر ایام معدودات، گنتی کے چند ایام اس لیے ذکر فرمایا، ایک طرف 11 مہینے اور ایک طرف ایک مہینہ، 11 مہینوں کے ایام ایک طرف کر دیے، اس ایک مہینے کے ایام کو ایک طرف کر کے میرے رب نے فرمایا 11 مہینے تمہیں چھوٹ تھی، آؤ نا ایک مہینے کے روزے رکھو، 11 مہینے تم نے کھایا بھی خوب ہے، تم نے پیا بھی خوب ہے، اور تم نے جو مرضی کیا ہے، ایک مہینہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں جب کھانا پینا چھوڑو گے، جب روزے کو صحیح معنوں میں رکھو گے، روزہ رکھنا تمہارا کام ہے اور اس روزے پہ مغفرت عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند ایام ہیں۔ تو پتہ چلا ایک تو یہ مقصد ہے، ایک تو یہ بات نکلتی ہے، اور ایک اور بات، ایام معدودات تھوڑے سے دن ہے، اس کے بعد یہ دن سال بعد آئیں گے، اس کے بعد یہ دن سال بعد آئیں گے، کیا پتا اگلے سال نصیب ہوتے ہیں یا نہیں، کیا پتا اگلے سال یہ مقدر والوں کو نصیب ہوں گے، کیا پتا یہ شان والا مہینہ آئے گا، ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ایام معدودات، لوگوں تھوڑے سے دن ہیں، ان کی قدر اس طرح کرو جس طرح یہ تمہارا آخری رمضان آ رہا ہے۔ ظاہر ہے خود سوچیں، گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، سوچیں، کوئی پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ مجھے نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سال اس رمضان کو آخری رمضان جب سمجھ کر گزاریں گے، ایک بندے کو پتہ ہے میں نے اتنے دن بعد مرنا ہے، مثال دیتا ہوں، تو وہ جب کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی میں کتنا اخلاص ہو، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق ہو، آپ سننا چاہتے ہیں، تو میں رمضان المبارک کے کچھ فضائل، رمضان کے روزوں کے کچھ فضائل، اور رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، ابھی رمضان کی کچھ ہی دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد پہلی رات آئے گی، اور اس رات کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، یہ آپ کے سامنے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من اولہ و الی آخرہ، پہلا روزہ رکھا، آگے بھی روزے رکھے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کو گناہوں سے میں اس طرح صاف کر دیتا ہوں جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ، تو ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہے، کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ گناہوں سے پاک ہے۔ میرے
جس طرح اس کی ماں نے آج ہی سے جنا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کی کیا قصور، کوئی غلطی اس کا نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم بچہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں جس طرح یہ معصوم بچے کا کوئی گناہ نہیں، اسی طرح جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، میں اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیتا ہوں، اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ آؤ میرے بندو، قریب تو آؤ اور میری رحمت میں آ کر تو دیکھو، میری رحمت کے قریب جب آؤ گے، روزے رکھنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا ہمیں اللہ کا کام ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزوں کی، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان کے روزوں سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر روایت کرتے ہیں رمضان کا مہینہ جس طرح ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ قریب تھا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام، جا کر کے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قام قبل شہر رمضان بیوم، رمضان کے مہینے سے ایک دن پہلے، کتنے دن؟ ایک دن پہلے، یعنی کہ شعبان کا آخری دن تھا، میرے آقا قام، کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے، پتہ چلا کہ آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو اور رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے ہو کے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قام، کھڑے ہو گئے، رمضان کے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وخطب الناس فقال، لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، بس آپ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے اما بعد شہر رمضان، لوگوں اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے، اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ سارے بولو، رمضان آئے گا۔ لیکن حضور پاک نے ایمان کو جگانے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ نے رمضان کی فضیلت بتانے کے لیے، آپ نے ایک دن پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں میرے آقا نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں، ان پہ ہم عمل کریں گے، جو جو ارادہ رکھتے ہیں جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے، فشمروا لہ، تیاری کرو
آج ہمارے لیے یہ المیہ ہے، ناراض نہ ہوتے پھر ایک گل کرا جڑے جڑے نہیں ناراض ہوتے جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ آج ایک ہمارے لیے المیہ، رمضان آنے سے پہلے ہم نے تیاریاں کی، رمضان آنے سے پہلے ہم نے سارے سودے اور سلف گھر میں جمع کیے، رمضان آنے سے پہلے ہم نے ساری تیاری کر لی، لیکن رمضان آنے سے پہلے میرے آقا کا جو فرمان ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں رمضان جب آنے والا ہو رمضان کی تیاری کرو، یعنی رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج اللہ کی قسم ہے کھانے پینے کی پرواہ تو ہے، آج گھر والوں کی فکر تو ہے، لیکن مدینے والے کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے۔ میرے آقا کی فرمان کا مقصد اور مفہوم یہ ہے لوگوں منع نہیں، تیاری کرو، گھر میں اپنے رمضان کی سحری افطاری کی تیاری بھی کرو، اچھی بات ہے، لیکن عبادت کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ جہاں اپنے گھروں میں تیاری کرتے ہو پڑوس میں غریب کی بھی تیاری کی فکر کرو، پڑوس میں غریب کی تیاری کی بھی فکر کرو۔ آج میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، ہم سب نے تیاری کر لی ہے، اپنے اپنے گھروں میں تیاریاں بھی کی ہوئی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، اچھی بات کرنا چاہیے، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ پڑوس کی دیوار ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بھوکا سوتا ہے یہ کھانا کھا کے سوتا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مقصد سنیں ذرا، ذوق ہو تو جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں روزے اس لیے فرض کیے، روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ کھلا کھانے والوں کو پتہ چل جائے بھوک کیسے کاٹی جاتی ہے۔ امیروں غور کرو اپنی زندگی پہ، ایک ایک وقت میں چار چار کھانے کھانے والوں، کبھی غریب کا بھی خیال کر لیا کرو، اللہ غریب کا خیال کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا فشمروا لہ، تیاری کرو، مستعد ہو جاؤ، عبادت، حقوق العباد پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ حقوق اللہ تو ہم پورے کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور عبادت بھی کریں گے، ساتھ ساتھ پڑوسی کا حق بھی ہے، ساتھ ساتھ اعزاء و اقرباء کا حق بھی ہے، ان کا بھی خیال رکھو، مستعد ہو جاؤ۔ ایک بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، کس طرح تیاری کرتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ حج کے لیے جائے، وہ تیاری کرتا ہے، سب کو ملتا ہے، گھر میں جا کر ملتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ادھر بھی اللہ کا حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فشمروا لہ، رمضان کے مہینے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو مستعد رکھو، کھانے پینے کی بھی تیاری ضرور کرو، عبادت کی تیاری بھی کرو، اور اپنے ارد گرد بھی دیکھو، ان کا خیال بھی کرو۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، سارے نہیں، جو جو ارادہ رکھتے ہیں وہ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آج میں نے کہا نا کہ کھانے پینے کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن تیاری میں سے ایک دوسری بات، وَأَحْسِنُوا ثِيَابَكُمْ فِيهِ، اس رمضان کے مہینے کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرو۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سمجھانے کی بات کرتا ہوں۔ وَأَحْسِنُوا ثِيَابَكُمْ فِيهِ، اس رمضان کے مہینے میں جو رمضان آ رہا ہے، اچھے کپڑوں کا انتظام کرو،
सियाबकुम फीह। آج دیکھیں نا کیا رمضان آتا ہے تو کچھ کے منہ بن جاتے ہیں اور کچھ کے منہ پھر ان پہ تر و تازگی نظر آتی ہے. جس کے منہ بن جاتا ہے، بننے کا معنی میں امتیاز اور اس کے درمیان جدائی کی ذرا واضح کروں کہ منہ بننا کیا ہوتا ہے، تر و تازگی کیا ہوتی ہے. اگر ذوق ہو تو رمضان آیا، گزر رہا ہے، عید کے چاند کا وقت آ گیا. جب عید کا چاند طلوع ہوگا، عید کے چاند کا اعلان ہوگا، پتہ چلے گا کہ رمضان میں کون خوش تھا، رمضان میں کون خوش نہیں ہے. پھر پتہ چلے گا ارے میری اور آپ کے آقا کا فرمان ہے وَأَحْسِنُوا ثِيَابَكُمْ فِيهِ. اس رمضان میں اچھے کپڑوں کا انتظام کرو، اس رمضان میں ٹھیک ہے اچھے کھانے بھی کھاؤ، رمضان میں سحری افطاری بھی کرو، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھو. اور جس طرح ایک بندہ خوشی کے ساتھ کسی دعوت پہ جاتا ہے، خوشی کے ساتھ کسی فنکشن میں جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے، رمضان کے مہینے کا استقبال اس طرح کا. ایک دوسرا بھی میرا خیال ہے اوپریاں گلا لگتی ہے، اوچا نہیں بولتے ہو، جا کے آپ کو سبحان اللہ، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں وَعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ. اس رمضان کے مہینے کی تعظیم کرو، قدر کرو، اس کی حرمت کو جانو. اللہ نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا. سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو رمضان کا. حضور پاک نے فرمایا فَإِنَّ حُرْمَتَهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے یہاں رمضان کے مہینے کی حرمت یہ ہے اعظم الحرمات. اللہ اس مہینے کو 11 مہینوں پہ فضیلت عطا فرماتے ہیں. 11 مہینوں پہ اللہ اس مہینے کو فضیلت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں سب سے عظمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. لہذا جو مہینہ اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی تعظیم کریں، اس کی قدر کو جانیں، اس پہ عمل کریں گے. میرے آقا نے فرمایا ساتھ ہی فَلَا تَنْسَوْهُ. وہ عام مہینے دا پتہ ہی نہیں ہوتا، اے شوال دا مہینے، اے ذیقعدہ، اے ذوالحجہ، اے فلاں پتہ ہو یا نہ ہو، جب رمضان کا مہینہ آ جائے فلا تنسوا، بھولے کوئی بھی نہ. سارے اس مہینے کی تیاری کرو، جیسا تم استقبال کرو گے ویسا تمہارا استقبال جنت میں حوریں کریں گی. ایسا مہینہ اللہ کے ہاں بڑی قدرت والا مہینہ، اللہ کے ہاں بڑی رحمت والا مہینہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی چوتھی خوبی بیان فرمائی. میں نیکی کرتا ہوں، آپ بھی نیکی کرتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں. جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے نہیں، لیکن اس مہینے کا ثواب بھی بڑا ہی نوالا. جا کے آپ کو سبحان اللہ. جتنی آستہ آکسو نے میں اتنا ہی تو ساتھ تانگ کرتا ہے. جا کے آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ. اس مہینے کی نیکیاں یُضَاعَفُ فِیہِ. باقی مہینوں میں نیکی کرو گے تو نیکی کا ثواب، اس مہینے میں نیکی کرو گے تو اللہ کئی گنا ثواب عطا کرے گا. اس حدیث کے اس جملے کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم عام مہینوں میں نفل پڑھتے ہو تو نفل کا ثواب، عام مہینوں میں فرض پڑھتے ہو تو فرضوں کا ثواب، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر تم رمضان کے مہینوں میں نفل کا اہتمام کرو گے، تم نفل پڑھو گے، میں اللہ فرضوں کے برابر ثواب عطا کروں گا.
مہنگائی کا دور ہے، آٹا کتنا مہنگا ہے. اگر یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ 3000 کا ایک توڑا آٹے کا ہے، اعلان کر دیا جائے 500 روپے میں مل رہا ہے، یا کیا کہہ دیا جائے 3000 میں 70 توڑے مل رہے ہیں، میرے سمیت سارے چھالا مار کے باہر میں. یہی گل ہے نہیں؟ ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. اللہ دنیا میں کوئی سیل لگا دے تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. 11 مہینوں کے بعد 1 مہینے میں رب نے نیکیوں کی سیل لگا دی ہے. ایک فرض ادا کرو گے، ایک کے بدلے 70 کا اجر ملے گا. لیکن دنیا کے اندر ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، لہذا ہم سست ہو جاتے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا فلا تنسوا، لوگوں بھولنا نہ. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے کی تعظیم اور اس کی حرمت کو بھول جاؤ. اگر تم رمضان کو بھول گئے تو اللہ تمہیں بھی بلا دیں گے. اللہ میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ، بڑی برکتوں والا. آئیے رمضان کی ایک اور خوبی میرے آقا نے جو حکم دیا ہے رمضان کے مہینوں میں کیا کرو. رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنگی اسندہ بن چھوڑ دے، سڑ دے ہو نا سر. ہمارا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. جب وہ باندھ دیا جائے پھر ہم چونکہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر ہم مسجد میں اس طرح آتے ہیں کہ جیسے ابھی ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے. ویسے اللہ کا حکم باقی مہینوں میں نمازوں کا تو ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ حکم ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے 5ویں فضیلت بیان فرمائی. میرے آقا نے فرمایا وَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ، لوگوں رمضان کے مہینے میں اپنی نمازوں کو زیادہ کر دو. نماز کثرت سے پڑھو. نماز کثرت سے کیسے؟ دن اور رات میں کتنی نمازیں جڑے پڑھتے ہو وہ آگو زور نال. اور جو 5 نمازیں مانتے ہیں وہ جاگ کر کہیں سبحان اللہ. دن اور رات میں 5 نمازیں. میرے آقا نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اکثر الصلاۃ، نماز کی کثرت کرو. پتہ چلا کہ فرض تو 5 نمازیں ہیں، لیکن رمضان کے مہینوں میں نوافل کی پابندی کرو. نماز تہجد بھی ادا کرو اور اوابین بھی ادا کرو، اشراق بھی ادا کرو، نماز چاشت بھی ادا کرو، نماز سوال بھی ادا کرو، زور کے ساتھ بھی نوافل کا اہتمام کرو. عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کرو، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھا کرو، عشاء سے پہلے غیر مؤکدہ سنتوں کا اہتمام کرو، اور عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح کا بھی انتظام کرو. اللہ فرمایا اکثر الصلاۃ، وہ نماز زیادہ کرو، نماز کی ادائیگی زیادہ کرو. اگر ایک نفل پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ یعنی فرضوں کے برابر. ان فرضوں کی حیثیت اور ان کی اوقات اس وقت پتہ چلے گی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جہاں تک نظر جائے گی، منتہا نظر، نامہ اعمال کھلا ہوا پڑا ہوگا. اللہ بلائیں گے، دیکھ ذرا اس نامہ اعمال کو، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ تو نے کیا ہے یا کوئی کمی زیادتی ہے؟ عرض کرے گا اللہ بالکل میں نے سب کچھ جو کچھ لکھا ہے درست لکھا ہوا ہے. بالفاظ دیگر اللہ فرمائیں گے جو تو نے کیا وہ اس میں نہ لکھا ہو. عرض کرے گا اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے جو تو نے نہ کیا ہو اس میں لکھا ہو. عرض کرے گا اللہ نہیں یہ تو درست لکھا ہوا ہے. پھر جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس میں اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کی نمازیں کتنی کم ہیں. اس وقت پتہ چلے گا کہ نماز کی کیا یہ حقیقت ہے. سب سے پہلا سوال
کہ جب نماز دیکھی جائے گی فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کی تو فرض بھی کم ہے، اس کے تو فرضوں میں کئی سارے فرض ایسے ہیں جو اس نے نہیں پڑھے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو ذرا اس کا نامہ اعمال، کہیں اس نے نفل پڑھے ہو۔ عرض کیا جائے گا اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں نوافل بھی موجود ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان نوافلوں کو فرض بنا کے تولو، اس کا وزن پورا کرو، ان نفلوں کو فرضوں کے برابر۔ اللہ فرما رہے ہیں نفلوں کا پتہ وہاں پہ چلے گا۔ آج تو ہم نفلوں کو کچھ نہیں سمجھتے نا، بلکہ اللہ معاف فرمائے جب سلام ملتا ہے تو سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس فرض پورے کر دیے۔ پھر اللہ بھی ایسے ہی فرمائیں گے اللہ تو غنی ذات ہے، ہم محتاج ہیں۔ محتاج کون ہے؟ ہم محتاج ہیں، لہذا محتاج کو اپنی احتیاج ظاہر کرنی چاہیے۔ ہم مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم غنی ہیں، معاذ اللہ اللہ محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج، سارے بولو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مختار کل ہے۔ لہذا میرے آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ، نماز کو زیادہ کر دو، نوافل بھی پڑھو، فرائض بھی پڑھو، سنتیں بھی ادا کرو، ساری نمازیں پڑھو، بالخصوص نماز تراویح بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح، کوئی کہتے ہیں 20 تراویح۔ میں نے علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا، احادیث کو دیکھا، احادیث کے اندر 2 باتیں آتی ہیں، ایسے نہیں ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ تے پھر کر کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے قیام اللیل، ایک ہوتا ہے صلاۃ اللیل، دونوں میں فرق ہے۔ جو رات کی نماز ہے، جو رات کی نماز ہے، رات سارا سال آتی ہے نہیں؟ سارے بولو، کوئی سال کے اندر ہر دن میں رات آتی ہے نا، دن کے بعد رات آتی ہے، اسے کہتے ہیں رات کی نماز جو سارا سال چلتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قیام اللیل، رات کا قیام، تراویح رمضان میں ہوتی ہے، یہ سارا سال، سارے بولو رمضان میں ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من قام رمضان، من صلی رمضان نہیں فرمایا، صلاۃ نہیں فرمایا، قام فرمایا، قیام۔ تو قیام اللیل 20 ہے۔ قیام اللیل کتنی ہے؟ 20۔ کچھ ایسا شاکر ذرا زور نہ بولو، قیام اللیل کتنی ہے؟ 20۔ صلاۃ اللیل 8 ہے۔ صلاۃ اللیل کتنی ہے؟ 8۔ زیادہ تر میرے آقا نے تہجد کتنے پڑھے؟ 8۔ پھر وتر ملا کے یہ 11 رکعتیں بھی آتی ہیں، 9 رکعتیں بھی آتی ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، 13 رکعتیں بھی آتی ہیں، مختلف رکعات آتی ہیں۔ اور یہ تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے، تہجد کی نماز اور ہے، رمضان کی تراویح قیام اللیل اور نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے، اٹھاؤ اپنے اکابر کی کتابیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ تابعی ہیں، کیا ہے؟ 17 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، 17 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تابعی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح سے فارغ ہو کر صبح کی نماز تک ساری رات آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ نے ایک رات میں 2 قرآن بھی نماز میں مکمل فرمائے۔ بتاؤ اگر نماز تہجد اور تراویح ایک ہے تو تراویح پڑھنے کے بعد کس کے اندر 2 قرآن مکمل کیے؟ سارے جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک مثال دیے، بہت سارے علماء، میں عام سادہ سی بات کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھی بھی ہے، نماز تراویح پڑھائی بھی ہے۔ نماز تراویح پڑھی بھی ہے، نماز تراویح حضور نے پڑھائی بھی ہے۔ ایک رات پڑھائی، پھر دوسری رات پڑھائی، پھر تیسری رات پڑھائی، پھر چوتھی رات وقتاً فوقتاً آپ نہیں آئے،
صحابہ کرام نے، آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نہیں آئے، ہم نے اونچا اونچا کھانسنا شروع کیا، حضور کی کہیں حضور سو نہ گئے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تمہاری میں یہ نماز کی طرف توجہ دیکھ کر، تمہاری جو نماز کی طرف توجہ اور دل لگی ہے، تمہاری یہ محبت کی شدت، اگر میں تمہیں آج بھی نماز پڑھا دیتا تو تراویح تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی، بعد میں آنے والے لوگ مشقت میں پڑ جاتے، لہذا تراویح کو فرض سے بچانے کے لیے میں نے نماز آج نہیں پڑھا۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سادہ سی بات، کتنی پڑھائی ہے، کتنی پڑھی ہے؟ توجہ توجہ، نماز پڑھتے ہوئے حضور پاک کو میں نے دیکھا ہے، سارے بولو، نہیں سارے بولو، آپ نے دیکھا ہے، کسی ولی نے دیکھا ہے، آج کے کسی مولوی نے دیکھا ہے، 2 سال پہلے کسی مولوی نے دیکھا ہے، 2 صدیاں پہلے کسی نے دیکھا ہے، نہیں، حضور پاک کو نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے صحابہ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ! کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ قرآن اترتا کس نے دیکھا ہے؟ سارے بولو، صحابہ نے۔ نماز پڑھتے صحابہ نے دیکھا، روزہ رکھتے صحابہ نے دیکھا، سحری کرتے صحابہ نے دیکھا، سحری افطاری کرتے صحابہ نے دیکھا، اور پھر وہ سارا عمل صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ بتاؤ صحابہ کرام حضرت عمر 20 تراویح پڑھائے، اپنی طرف سے پڑھائیے، سارے بولو۔ اگر ہم کہیں جی نہیں انہوں نے اپنی طرف سے پڑھائی، تو بتاؤ ہم سے بڑا منافق کوئی ہے کہ دین کے سچے لوگوں کو، جن کو قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، جن کو قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ عمر بولتا فرشوں پہ ہے، قرآن عرشوں سے اللہ اتار دیتا ہے۔ ارے عمر کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، عمر کی زبان پہ رب نے حق کو جاری کر دیا۔ لہذا میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سادہ سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، کتنی پڑھائی ہے؟ 20۔ پیچھے صحابہ نے بھی پڑھی ہے۔ آج ہم بھی صحابہ و اہل بیت کو ماننے والے ہیں، 20 پڑھیں گے اور 20 پڑھائیں گے، سارے بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ، رمضان میں نماز کو زیادہ کر دو، زیادہ کرو گے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اس سے اگلی بات میرے آقا نے فرمایا وَاشْتَغِلُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مشغول کر دو۔ قرآن کی تلاوت ایسے کرو جیسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا کام ہی قرآن پڑھنا ہے، شغل ایسے قرآن کی تلاوت کرو دیکھنے والا سمجھے کہ اس کا کام ہی قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ۔ ویسے بھی بندہ تلاوت کرتا ہے نا، لیکن رمضان کے مہینے میں مشغول ہو جاؤ، رمضان کے مہینے میں اپنا کام ہی قرآن پڑھنا بنا لو۔ یا اللہ قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ویسے تو احادیث ہم نے سنائی ہے، آپ نے سنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن میں جب پڑھو گے الف لام میم، ایک حرف پر الف پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ سبحان اللہ۔ یہ عام مہینوں میں، یا اللہ رمضان میں قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھو گے تو توجہ توجہ، آتاہ اللہ بکل حرف، ایک حرف پر اللہ کی ذات تمہیں عطا کرے گی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ ایک حرف پر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمہاری مرضی جتنے حرف پڑھو اور جتنے جنت میں باغ لگانا چاہو۔ عام مہینوں میں تو قرآن پڑھو گے
تو قرآن ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھو گے تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کے بدلے ایک حرف کے بدلے عام باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک حرف پر ایک باغ تمہارا۔ اللہ کتنی زبردست ہے، ایک حرف پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ایک حرف پہ تمہارا۔ اور جس نے پڑھا رمضان میں الف لام میم، اس کو 3 باغ جنت کی اللہ نے اس کے نام کر دی۔ اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو گے، جس کا ارادہ ہے وہ جاگ کر کہے سبحان اللہ۔ مسجد میں بھی تلاوت کرو، گھروں میں بھی تلاوت کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بات آ گئی تو کر دوں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت قرآن کھول کر کی جاتی ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت قرآن کھول کر کی جاتی ہے، میری بات جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، میں جائز کی بات نہیں کر رہا، جائز ہے۔ فرمایا جو قرآن کھول کر گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کھولیں گے تو قرآن کھلے گا، جب موبائل کھولیں گے تو موبائل کھلے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھو، جن گھروں میں قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح زمین والوں فرش والوں تم چہرہ اٹھا کر آسمان پہ چمکتے ستارے دیکھتے ہو، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والے فرشتے ان ستاروں کی طرح زمین پہ وہ گھر چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے ہاں وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، اپنے گھروں کو اللہ کے ہاں چمکا کے رکھو یا دوسری طرح۔ عمل کرو گے اس پہ انشاءاللہ۔ مسجد میں بھی قرآن پڑھو، گھر میں بھی قرآن پڑھو۔ گھر میں قرآن جب پڑھو گے اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ مسجد میں قرآن پڑھو گے اپنے فضائل ہیں، گھر میں قرآن پڑھو گے اپنے فضائل ہیں۔ واشتغلوا، اپنے آپ کو مشغول کر دو، مسجد میں بھی پڑھو گھر میں بھی پڑھو۔ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اگر ذوق ہو تو ایک چھوٹی سی اور بات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، آپ فرماتے ہیں مومن کو چاہیے رمضان میں 4 کام ضرور کرے۔ کتنے؟ سارے بولو، 4 کام ضرور کرے۔ قرآن بھی پڑھے گا، باقی باتیں بھی کرے گا، 4 کام ضرور کرے۔ پہلا کام فرمایا کلمہ شریف کا ورد زیادہ کرے، دوسرا کام استغفار زیادہ کرے، تیسرا کام جنت کا سوال اللہ سے زیادہ کرے، اور چوتھا کام جہنم سے پناہ زیادہ مانگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ورد کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار۔ اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ذرا کلمے کا ورد کرنا ہے، جاگ کر پڑھیں۔ اور رمضان المبارک آنے والا ہے، استقبال رمضان بھی ہے۔ رمضان کے لیے اپنی تیاری جہاں خود اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھیں، غرباء کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کو صرف تقویٰ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ خیر، اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ذرا جاگ کر مل کر کلمے کا ذکر کریں، مل کر پڑھیے لا الہ ایک مسافر